یہ اس وقت کی بات ہے جب دنیا کی چند ایک طاقتور ترین حکومتوں میں سے ایک حکومت سلطنت روم تھی، جس کا دارالخلافہ قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ روم کا سب سے اہم ترین شہر تھا اور اس شہر کو اہل روم ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اور واقعی بہت سے لوگوں نے اس شہر کے محاصرے کیے لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ کے کم از کم 24 محاصرے ہوئے۔ ان محاصروں میں 2 مرتبہ قسطنطنیہ بیرونی افواج کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ایک مرتبہ 1204 عیسوی میں چوتھی صلیبی جنگ کے دوران یورپ کے عیسائیوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور دوسری مرتبہ 1453 عیسوی میں سلطان محمد فاتح کی زیر قیادت عثمانی افواج نے اسے فتح کیا۔ مسلمانوں کے محاصرے کی سب سے پہلی مہم اس شہر کی طرف حضرت عثمان غنی کے دور میں بھیجی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس شہر کا دوسرا محاصرہ 674 عیسوی میں حضرت امیر معاویہ اور سیدنا امام حسن کی صلح کے فوراً بعد کیا، جس میں خاطر خواہ کامیابی تو حاصل نہ ہوئی لیکن مسلمانوں کی داغ بازنطینی حکومت پر ضرور بیٹھ گئی۔ تیسرا محاصرہ اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دور میں 717 عیسوی میں کیا گیا، جس کی قیادت خلیفہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے کی۔ اس ناکام محاصرے کو عیسائی مشہور جنگ بلات الشہداء کی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ اس میں ناکامی کے باعث اگلے 700 سال تک یورپ میں مسلمانوں کی پیش قدمی رکی رہی اور بنو امیہ کی فتوحات کو بھی زبردست دھچکا پہنچا۔ محاصرے کے دوران ہی سلیمان بن عبد الملک وفات پا گیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز نے تخت سنبھالا اور ان کے حکم پر شہر کا محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ اس محاصرے میں مسلمانوں کا زبردست جانی نقصان ہوا۔ اس نقصان کے بعد مسلمانوں نے اس شہر پر کوئی خاطر خواہ حملہ نہیں کیا۔ پھر تقریباً 700 سال بعد ترک عثمانیوں نے اس شہر کے 3 محاصرے کیے، جن میں پہلا محاصرہ 1396 عیسوی میں کیا گیا، جو سلطان بایزید یلدرم کی قیادت میں ہوا۔ تاہم تیموری حکمران امیر تیمور کی سلطنت عثمانیہ کے مشرقی حصوں پر حملے کے باعث بایزید کو یہ محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیمور اور بایزید کا ٹکراؤ انقرہ کے قریب ہوا، جس میں بایزید کو شکست ہوئی۔ دوسرا محاصرہ 1422 عیسوی میں عثمانی سلطان مراد ثانی نے کیا، تاہم بازنطینی شہر کا دفاع کرنے میں کامیاب رہے۔ 1453 عیسوی میں شہر کا آخری محاصرہ سلطان محمد فاتح نے کیا، جس میں مسلمانوں نے حیران کن کارنامے انجام دیتے ہوئے شہر کو فتح کر لیا۔ قسطنطنیہ 29 مئی 1453 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔ صدیوں تک مسلم حکمرانوں کی کوشش کے باوجود دنیا کے اس عظیم الشان شہر کی فتح عثمانی سلطان محمد ثانی کے حصے میں آئی، جو فتح کے بعد سلطان محمد فاتح کہلائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی انہی کے حصے میں آئی۔ طلوع اسلام کے بعد قلیل عرصے میں ہی اسلامی سلطنت کی سرحدیں دور دراز ممالک تک پھیل گئی تھیں، لیکن 8 صدیوں تک بازنطینی سلطنت کا مرکز مسلمانوں کے قبضے میں نہ آ سکا۔ اس شہر کی فتح ہر مسلمان جرنیل کا خواب تھی، اور اس کی بنیادی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے فاتح کے بارے میں بشارت تھی۔ حدیث پاک میں فتح قسطنطنیہ کی خوشخبری کچھ یوں بیان کی گئی تھی، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، وہ فاتح بھی با کمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا با کمال ہوگی۔ مسلمان جرنیلوں کی قسطنطنیہ پر اب تک کی جنگی مہمیں کامیاب نہ ہو سکی تھیں، جس کی شروعات حضرت عثمان غنی کے زمانے سے ہوئی تھی، اور ہر کوئی یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ آخر یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی۔ پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب ترک سلطان مراد دوم کا ہونہار بیٹا سلطان محمد 2.5 لاکھ سے زائد فوج اور بھاری توپوں کے ساتھ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلا۔ سلطان محمد فاتح نے اجلاس کے دوران اپنے درباریوں پر، جو کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا متفقہ فیصلہ کر چکے تھے، یہ واضح کیا کہ رومی سلطنت عثمانی تخت و تاج کے دعوے داروں کو پناہ دیتی رہی تھی اور اس طرح مسلسل خانہ جنگیوں کا باعث بنی۔ اس امر کو بھی زیر بحث لایا گیا کہ یہ رومی سلطنت ہی تھی جو جنگیں چھیڑنے میں پیش تھی۔ قسطنطنیہ کو مغربی دنیا کے حوالے کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ عثمانی سلطنت کبھی بھی مکمل طور پر خود مختار نہ ہو سکے گی۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 6 اپریل سے 29 مئی 1453 عیسوی تک کل 55 دن جاری رہا۔